السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن اور ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جن موضوعات پہ ہمیں آج گفتگو کرنی ہے شامی صاحب، میں ذرا ذکر کر دوں ان میں سے سب سے جو ٹاپ پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ممتاز قادری کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی اور ان کے آبائی علاقے میں ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے، سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے، ماحول جو ہے وہ بھی پرامن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کریں گے، آج پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا گیا اور کرائے بھی کم کر دیے گئے لاہور کراچی میں، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ کم از کم اشیاء خورونوش پر ابھی تک نہیں پہنچا، اس کی جو قیمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ ساتھ ساتھ ذکر کریں گے پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کا جو کہ واشنگٹن میں ہوئے، اور امریکہ اور پاکستان دونوں جانب سے ہی ڈو مور کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو ان موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ شامی صاحب، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ جو آج ممتاز قادری کی نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد آبائی جو ان کا علاقہ ہے جسے اب ریحان ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کی تدفین کی گئی۔ ہاں دیکھیں، کل ان کو پھانسی دی گئی تھی صبح، اور تدفین آج ہوئی، اور ملک بھر سے جو ان کے مداح تھے وہ پہنچے اور جنازے میں شریک ہوئے۔ آج میں صبح فلائٹ سے گیا تھا اسلام آباد، اور 3:30 بجے واپس آنا تھا میں نے، تو راستے بند تھے اسلام آباد سے راولپنڈی جانے کے لیے، اور بہت شدید مشکل ہوئی، اور پولیس والے جو تھے وہ کوئی یعنی رعایت کرنے پر تیار نہیں تھے، مجھے پہچان رہے تھے، اور ایک آدھ نے تو بہت ذرا خشک لہجے میں کہا کہ جناب یہ ہم نے راستے بند نہیں کیے، ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال ایک راولپنڈی سے ہوتے ہوئے اور ایک پیچیدہ راستے سے اللہ توبہ کر کے جناب ایئرپورٹ پہنچے، اور بڑی مشکل سے جہاز جو ہے وہ پکڑا اور واپس آئے۔ تو یہ جو جنازہ ہے قادری، ممتاز قادری کا، وہ وہیں کے ایک عالم دین ہے راولپنڈی کے، انہوں نے پڑھایا۔ اور دیکھیں، اب ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کے جو نقطہ نظر کا کوئی شخص بھی یہاں موجود نہیں ہے، آخر 19-20 کروڑ کا ملک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ لوگ ان کے نقطہ نظر سے بھی اتفاق کرتے ہوں گے، تو گویا اس کے نزدیک تو قانون توہین رسالت جو ہے اس میں تبدیلی کی بات کرنا بھی گویا نامناسب ہے، اس کی بھی اجازت دینے پر تیار نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے سسٹم پر، اپنے اداروں پر قائم رہتا ہے، اور ممتاز قادری صاحب کا جو مقدمہ تھا وہ چلا، کھلی عدالت میں چلا، ان کے وکیلوں نے ان کی صفائی پیش کی، طویل عرصہ گزر گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا، وہاں فیصلہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پاکستانی قانون کے مطابق اس پر عمل ہو گیا۔ تو ممتاز قادری صاحب اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور ان کے جو مداح ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی غور کرنا چاہیے حالات پر ٹھنڈے دل سے۔ کئی لوگ ہیں مجھے بھی پیغام کر رہے ہیں، SMS کرتے ہیں، ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ جنازہ کیوں نہیں دکھایا گیا۔ میں نے کہا بالکل دکھایا جانا چاہیے، ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ اس کی کوریج ہونی چاہیے مناسب انداز میں۔ اور دوسری بات، یہ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد واقعات کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دی گئی، اور یا ان کو اگر سزا دے دی گئی، کسی صحابی نے سزا دے دی تو اس سے پھر پوچھ گچھ نہیں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اس قتل کو۔ تو اب یہ سارا خلط مبحث ہے، کیونکہ یہ ایک معاملہ ایسا نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی خدا نخواستہ کو عام شہری نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے، ریاست کے سربراہ تھے، عدلیہ کے بھی سربراہ تھے، انتظامیہ کے بھی سربراہ تھے رسول ہونے کے طور پر۔ تو جب وہ کوئی حکم دیتے تھے یا کسی کو معاف کرتے تھے تو ریاست کے سربراہ کے طور پر حکم دیتے تھے یا اس کو معاف کرتے تھے۔ تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور ریاست کا وجود جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو قانون ہو اس کی پابندی کی جائے، اور جو قانون کے تحت انصاف دینے کے ادارے ہیں ان پر اپنا مقدمہ لڑا جائے، اور پھر ان کے فیصلے جو ہیں ان کو یکسر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔
تو بہرحال ریاست نے شامی صاحب کس طرح سے ریئیکٹ کیا؟ ہمارے اسلام آباد کے جو رپورٹر ہیں قمر المنور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ قمر المنور یہ بتائیے گا کہ ماحول جو ہے وہ پرامن رہا تمام دن، اور ہم نے دیکھا کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ شریک بھی ہوئے، کچھ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ سکولز اور جو تعلیمی ادارے تھے وہ بند رہے ہیں، مارکیٹیں بھی بند رہی ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے پہلے کچھ اقدامات ایسے کیے گئے تھے کہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے کہ وہ کل کے لیے جو ہے اس کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ جو سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے وہ بہت سارے راستے جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور ان کی وجہ سے جو طالب علم ہیں ان کو آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ان یونیورسٹیز نے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے، جن میں اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹیز بھی شامل ہیں۔ کل جو ہے نہیں، مگر آپ ہوا کیا پھر آج؟ جی آج بالکل پرامن رہا مکمل طور پر۔ ایک قافلے کی صورت میں پہلے جب جنازہ گاہ پہنچے، لیاقت باغ میں نماز جنازہ جب ادا کی گئی، کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جی حسین آمنہ مسجد ہے یہاں پر، ان کے خطیب ہیں حسین شاہ، انہوں نے یہ نماز جنازہ جو تھی یہ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد ایک قافلے کی صورت میں بھاراکو میں اٹھال چوک، جس کا پرانا نام ہے اور اس کا نیا نام جو ہے وہ ریحان ٹاؤن رکھا گیا، وہاں پر جا کے ان کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماحول پرامن رہا اور لوگوں نے بالکل کوئی امن و امان کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی دکان کو نقصان نہیں پہنچا، کسی کے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسی ایک سوال خیالات دیکھیے، ایک چیز ایڈ کر دوں، ان کا شکریہ ادا کر دوں کہ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک چیز ایڈ، یہ سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے اور آج کل اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ چرچا بھی ہو رہا ہے جب سے وہ پھانسی کا واقعہ پیش آیا ہے، کہ 29 فروری کا دن کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جماعت اسلامی نے کہا کہ اب اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، تو یہ تو لیپ ایئر ہے، 29 فروری تو اب 4 سال کے بعد آئے گی، تو پھر نہیں اب دن تو آپ دیکھیں نا، وہ تو قمری حساب سے منا لیں گے، جس سے دن منانا ہو اس کو تو روک نہیں سکتے، ایک دن آگے کیا اور پیچھے کیا۔ اور جماعت اسلامی نے اگر کہا اس کو سیاہ دن کے طور پہ منایا جائے، پتہ نہیں اس کا کیا، ان کا ریشنل کیا ہے، جواز، اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے دوست جو ہیں وہ بھی اپنا نقطہ نظر اگر کسی دلیل کے ساتھ واضح کرے تو بات سمجھ میں آئے، لیکن بہرحال ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرے، اور جس طرح اب کوئی تقریب منانا چاہتا ہے منائے، کسی کی یاد منانا چاہتا ہے منائے، لیکن امن و امان کو ہاتھ میں لینا یہ بات نامناسب ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آج امن و سکون رہا ہے اس حوالے سے۔ اور یہ تو دیکھیں اب جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اختلاف تو رہے گا مختلف میں، اور یہ جو ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ تو مختلف طریقے سے سوچنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان سے گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اپنا نقطہ نظر سمجھانا چاہیے، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا تو کوئی علماء کرام مجھ سے بھی رابطہ کرتے تھے، تو میں ان سے یہ عرض کرتا تھا کہ آپ آئیے میرے پاس، تو سلمان تاثیر صاحب کی جو اہل خانہ ہیں ان کے پاس چلے، اگر ان سے معاملہ ہو جائے اور وہ اس پر معافی پر تیار ہو جائے تو پھر معاملہ نپٹ سکتا ہے۔ کیونکہ جو دیکھیں نا، قانون تو یہ کہتا ہے نا کہ جس کا خون ہوا ہے اس کے وارث معاف کریں گے نا، تو مگر یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا، اگر یہ راستہ اختیار کیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اور اب بھی ہم کسی سے بحث کرنے کی اس میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن ہر ایک کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذاتی معاملات، ذاتی خواہشات میں چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، ان کی پیروی کی جائے، وہ محبت جو ہے اس کا اولین تقاضا یہ ہے۔ یقیناً جو پرامن رہا نا ماحول، اس میں یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ حکومت جو تھی اس نے بھرپور کوششیں کی، سول سیکریٹریٹ لاہور میں اجلاس بھی ہوا، وہاں پر جو ہے مسلسل مانیٹرنگ جاری رہی۔ حکومت کا تو یہی کام ہونا چاہیے، اس کا تو کوئی احسان نہیں کیا، اگر حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ حالات کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں، لیکن حالات حکومت کے پرامن رکھنے سے نہیں ہوتا، جو لوگ منتظم ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کے، ان کی بھی خاصی ذمہ داری ہوتی ہے، اور لگتا ہے انہوں نے کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں شاہد صاحب، اور بریک کے بعد جو ہے وہ اگلے موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں، تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک. پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک مذاکرات واشنگٹن میں ہوئے اور اس میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے. سربراہی کر رہے تھے وہ ڈیلیگیشن کی. احسن اقبال صاحب بھی وہاں پر موجود رہے, جبکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی ان مذاکرات میں شامل تھے. تو دونوں جانب سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ امریکہ شامی صاحب مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان میں کمی کریں, اور پاکستان جو ہے وہ بھی مطالبات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکی منڈیوں تک رسائی دی جائے. اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے اس وقت معروف دانشور ہیں, تجزیہ کار ہیں, ڈاکٹر معید یوسف صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے آپ کے خیال میں؟ شامی صاحب دیکھیے, یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے یہ 2010 سے چل رہا ہے. 6واں راؤنڈ تھا. یہ منسٹر لیول کا سرتاج عزیز صاحب موجود تھے, احسن اقبال صاحب موجود تھے, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس طرح کے منسٹریل لیول کے جو ڈائیلاگ ہیں ان میں سے کوئی خاطر خواہ بریک تھرو تو نکلنا ہوتا نہیں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر کے یہ باور کرایا جائے کہ یہ تعلق اہم ہے, آگے چلتا رہے گا. کچھ سوالات دوبارہ سے اٹھ رہے تھے امریکہ میں بھی, پاکستان میں بھی, کہ آیا پاکستان وہ اہمیت رکھے گا امریکہ کے لیے افغانستان کے معاملے کے بعد یا نہیں. اب دیش کا معاملہ, مشرق وسطی کے تمام حالات کی وجہ سے پاکستان پہ فوکس نہیں ہے. تو میرے نزدیک جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس 1.5 دن کی وہ یہی ہے کہ بڑے واضح الفاظ میں امریکہ کی طرف سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان سے تعلق پاکستان کی وجہ سے بہت اہم ہے اور رہے گا, اور پاکستان کی جانب سے بھی بہرحال یہ بات بالکل واضح ہوئی ہے دوبارہ سے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم رہے. کچھ چین کے حوالے سے بھی تحفظات امریکہ میں پائے جاتے ہیں کہ سی پیک آ گیا تو شاید پاکستان کا رجحان چین کی طرف اور ہو جائے گا. اس پہ بھی میرے نزدیک پاکستان کا موقف واضح ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بات تو یہ کہ جو پاکستان کا جغرافیہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس سے ایک خاص رول پاکستان کا متعین ہوتا ہے, اور پھر پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ دفاعی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی خبر تو دیتی ہیں ہمیں, لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کی توقعات پاکستان سے اس وقت کیا ہیں اور کس حد تک آپ انہیں پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شامی صاحب, وہ جو مسائل اس تعلق میں رہے ہیں پچھلے 15 سال میں وہ ابھی بھی برقرار ہیں. افغانستان پہ امریکہ کا مطالبہ بڑی زور و شور سے یہ ہے کہ طالبان کو میز پہ لایا جائے, بات چیت کرائی جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس سے زیادہ مثبت انداز میں پاکستان کا کردار جو کو سراہتے نہیں دیکھا. بڑی واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو میز پہ لایا جائے. دوسری طرف جو انقلابی دہشت گردی کا معاملہ ہے, نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہے کراچی میں, اس میں بھی میرے نزدیک امریکہ کا موقف یہی ہے کہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے بہرحال امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی بات چیت جاری رہے, کشیدگی نہ ہو, لیکن کشمیر کے مسئلے پہ مجھے امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی. افغانستان میں بھی حقانی نیٹ ورک کا معاملہ بہرحال ابھی تک اس طرح موجود ہے, اس پہ ملاپ نہیں ہے سوچوں کا پاکستان اور امریکہ کی. تو یہ چیزیں رہیں گی. اس تعلق میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بالکل ایک دوسرے سے مل کر سوچ جو ہے دونوں کی مل جائے اور پھر وہ آگے چلیں. کچھ کشیدگی رہے گی, لیکن بہرحال یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس 1.5 دن میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ جو پرانے 2011 میں تعلقات میں خلا آئی, جب ریمن ڈیوس کا واقعہ, اسامہ بن لادن کا واقعہ, اس طرف یہ معاملہ دوبارہ نہ جائے. تو سب سے خوش آئند بات شامی صاحب یہ ہے جو کہ ہم کور نہیں کرتے, بدقسمتی سے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. تعلیم کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے. سرتاج عزیز صاحب کے علاوہ صرف احسن اقبال صاحب ایک منسٹر تھے جو اس ڈیلیگیشن میں تھے, اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا یہ نالج کوریڈور کی بات شروع کی تھی کہ پاکستانی طالب علم جو ہیں وہ 10,000 کے قریب اگلی دہائی میں یہاں پر آ کر پی ایچ ڈیز حاصل کریں امریکہ میں, اور واپس جا کے اپنی یونیورسٹیز میں فیکلٹی کے طور پہ کام کریں. اس پہ بہت بات ہوئی ہے. تو مجھے اب یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں ممالک کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے, وہ اہم ہے, وہ چلتی رہے گی, لیکن باقی جن چیزوں پہ بات تو بڑی ہوئی, کام کوئی نہیں ہوا, ان پہ بھی اب تھوڑی سی اہمیت ان کو دینی ہوگی. تو اس لحاظ سے میرے نزدیک یہ 1.5 دن کافی مثبت رہا ہے امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے. F-16 کا معاملہ آپ طے سمجھیں؟ کہ اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گی کانگریس یا سینٹ؟ دیکھیے شامی صاحب, 16 کا معاملہ آپ طے سمجھیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گی کانگریس یا سینٹ؟ 16 کا معاملہ آپ طے سمجھیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گی کانگریس یا سینٹ؟
نہیں دیکھیے कांग्रेस ने तो रुकावट जो खड़ी करनी थी वो कर दी, उन्होंने तो उसको अपोज किया और कहा कि जी हम सेल होने देंगे लेकिन पाकिस्तान अपने पैसों से खरीदे। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक तरह से रद्द करके और ये फैसला किया है कि ये जो तैयारे हैं ये पाकिस्तान को मिलनी चाहिए और मेरे नजदीक अब इसमें रुकावट नहीं होगी इस तरह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुख्तसर ये बताइएगा कि जाती हुई हुकूमत, क्योंकि अब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाने वाली है, नवंबर में इंतखाब होंगे, तो उसके लिए अगर पाकिस्तान कोई रियायतें मांग रहा है तो उसके लिए कितना आसान या मुश्किल होगा ऐसी रियायतें देना? ये दिलचस्प सवाल है, इसके दोनों पहलू हैं जी। एक तरफ तो ये है कि इस वक्त वो चाह रहे हैं और चाहेंगे कि कोई ना कोई खातिर खा पेशरफ हो, कोई ऐसी लेगेसी हो पाकिस्तान के साथ जो वो छोड़ के जाएं। दूसरी तरफ आप जानते हैं जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक कैंपेन का मामला और इसके बाद तो कुछ बहुत ही ज्यादा वो हीटेड मामला चल रहा है दोनों तरफ, तो उधर स्पेस कम होगी। कांग्रेस से भी एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं है, तो कोई मेजर पेशरफ मेरे नजदीक, जिस तरह जौहरी हथियारों पे पहले न्यूक्लियर डील की कुछ माह पहले बात हुई जब नवाज शरीफ साहब आए वाशिंगटन में, उस तरह का मामला मुझे नहीं नजर आता कि कोई ब्रेक थ्रू ऐसा मिलेगा। लेकिन ये है कि कोशिश जरूर करेगी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ के जाएं जो उनकी लेगेसी हो पाकिस्तान के हवाले। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो इलेक्शन में इस वक्त कैंपेन है वो कैसी चल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? शामी साहब कुछ ना पूछे, इसके बाद लगता है कि पाकिस्तान की सियासत तो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है। इस दफा तो यहाँ पे बिल्कुल एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, क्योंकि खासतौर पे रिपब्लिकन साइड पे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी का ख्याल नहीं था कि वो यहाँ तक पहुंचेंगे। तमाम जो टीवी के तस्किए हैं, तमाम एक्सपर्ट्स, उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल जो है वो गलत साबित कर दिया है। वो अभी तक फ्रंट रनर हैं और उनके कुछ तासुरात आपको मालूम है मुसलमानों के हवाले से, कुछ पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा मुस्बत नहीं है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स में भी अभी हिलरी क्लिंटन और एक बर्नी सैंडर्स साहब हैं जिनका पहले कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने काफी टफ टाइम दिया हुआ है। अभी कबल वक्त है कहना, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सा सिनेरियो है। कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन अमेरिका का सदर होगा और उनकी पॉलिसीज क्या होगी, क्योंकि बहुत फर्क है कैंडिडेट्स में जिस तरह वो देख रहे हैं दुनिया को और अमेरिका को अगर वो सदर बने। तो इससे जो रिपब्लिकन एक कंजर्वेटिव सेंटीमेंट है वो भी तो आप देख रहे हैं ना उभर के सामने आ रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में। शामी साहब कंजर्वेटिव तो उसको कहना जरा आप तो बहुत से मसाइल भी हैं उस नैरेटिव में जिस तरह वो बात की जा रही है, उसमें मसाइल बिल्कुल नजर अब आना शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि दिलचस्प बात ये कि कुछ कैंडिडेट खास तौर पे जो इस वक्त रिपब्लिकन साइड पे आगे हैं, उनको रिपब्लिकन पार्टी खुद उनसे नाला है। तो ये ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी के बीच में से लोग आए हैं, और यही दिलचस्प बात है, ये बाहर से आउटसाइडर्स हैं जो किसी हद तक जिस तरह इमरान खान साहब ने कैंपेन की थी इलेक्शन की कि जी मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिस्टम के बाहर हूँ, वो ये बात करके वोट ले रहे हैं। तो वही हाल भी वही होगा जो फिर उनका हुआ धरने का। देखिए मतलब इसमें कुछ लोग तो शायद चाहे कि वही हो, क्योंकि कुछ खतरनाक बातें भी हैं। लेकिन बहरहाल अभी कुछ माह रहते हैं, अगले आज बहुत अहम दिन है, सुपर ट्यूसडे कहा जाता है अमेरिका में आज के दिन को, क्योंकि गालिबन कोई 9 या 10 या 11 स्टेट्स जो हैं वो आज उनका फैसला होगा कि रिपब्लिकन साइड पे या डेमोक्रेटिक साइड पे कौन उनको जीतेगा। तो आज के बाद कुछ हालात नजर आएंगे, लेकिन अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ करती उससे यही लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ और हिलरी क्लिंटन साहिबा दूसरी तरफ आ गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप मौजूद रहे। शामी साहब एक ब्रेक लेते हैं, इस पे छोटा सा आपका तबसरा लेना जरूर है कि माशरा जो है अमरीकी वो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं तो फिर किस तरफ जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आपको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मेट्रो बस मंसूबा है लाहौर का, उसमें मुबैना करप्शन पर नैब की जानिब से तहकीकात का जो है वो दायरा वसी कर दिया गया है और कुछ इदारों से रिकॉर्ड भी मजीद तलब किया गया है। इसी पर हम बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं हसन रजा रोजनामा दुनिया के, वो हमारे साथ हैं। शामी साहब उनसे पहले जरा तफसीलात ले लेते हैं। हसन बताइएगा कि मामला है क्या? जी बिल्कुल, नैब ने जो लाहौर मेट्रो बस बनाई गई थी इस हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया
اور یہ 2014 سے یہ کارروائی چل رہی ہے، اور اب جو ہے مزید اہم ریکارڈ تفصیل طلب کیا گیا ہے۔ محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی پنجاب کو لیٹر لکھا گیا، اور انہوں نے ٹیپا، LDA، نسپاک کو لیٹر لکھا ہے کہ اس حوالے سے جو اہم دستاویزات ہیں، جس میں PC1 آتا ہے اور جس میں انشورنس سرٹیفکیٹ آتا ہے، کنسلٹنٹ سرٹیفکیٹس آتا ہے، اور اس کے سب سے اہم بات یہ ہے اس میں جو افسران تعینات کیے گئے تھے، جس میں کانٹیکٹ پر افسران تعینات کیے گئے تھے، LDA کے ڈپارٹمنٹ کے افسران کو الگ سے ان کو اضافی طور پہ ڈیوٹیاں سونپی گئی تھی، ان حوالے سے بھی جو ہے وہ ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی پنجاب کی جانب سے یہ ان افسران کو لیٹر لکھا گیا اور ان سے کہا گیا اس حوالے سے فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ دیں تاکہ ہم نیب کو پرووائڈ کر سکیں۔ لیکن اس حوالے سے آج جو اہم اجلاس ہوا ہے محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی میں، اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ اہم ریکارڈ تو وہ جو LDA میں جب آگ لگی تھی وہاں پہ تو جل کر راکھ ہو گیا اور ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 3-4 مارچ 2014 کو نیسپاک کے دفتر جو مرکزی دفتر تھا، صدر دفتر تھا، وہاں پہ آگ لگی تھی اور وہاں پہ بھی کچھ اہم ریکارڈ جو میٹرو بس کے حوالے سے تھا وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اب ان کے پاس اہم ریکارڈ موجود نہیں ہے، اب انہوں نے نیب کو ریکارڈ فراہم کرنا ہے، یا تو اس کی PC1 کی جو کاپی PND کے پاس ہے یا محکمہ ہاؤسنگ کے پاس ہے یا متعلقہ اداروں کے پاس ہے، ان سے لے کے فراہم کرنا پڑے گا۔ لیکن صورتحال پھر وہی ہے، آج اجلاس میں اس پر بحث چلتی رہی کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو ہم کہاں سے لے کے ان کو پرووائڈ کریں گے۔ ایک بات بتائیں کہ نیب ایک خاص رقم سے زیادہ کیا 5 کروڑ ہے یا اس سے زیادہ رقم ہے؟ اس سے بڑا منصوبہ جو ہے اس کی تفصیلات نیب کو دینے کی پابند ہے سرکاری محکمے، یہ درست بات ہے؟ جی بالکل درست ہے، اور یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہ پراپر انہوں نے تمام محکموں کو اس حوالے سے تازہ ایک انسٹرکشنز بھی جاری کی ہیں۔ اور یہ جو میٹرو بس کا ریکارڈ ہے وہ تو اسی وقت جمع کرا دیا گیا ہوگا نا نیب کے پاس؟ جی کچھ اہم ریکارڈ شامی صاحب موجود ہے جو PND نے اور LDA نے فراہم کر دیا نیب کو، لیکن کئی اہم ریکارڈ نیب کے پاس موجود ہی نہیں ہے جس سے وہ مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ کون سا ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ جی PC1 ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کسی بھی PC1 تو ہوگا نا، اگر PND میں ایک کاپی تو نہیں ہوگی اس کی؟ جی PC1 ان کے پاس ابھی تک نہیں انہوں نے پرووائڈ کیا نیب کو۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ شامی صاحب اگر یہ ریکارڈ جو ہے فراہم نہیں کیا جاتا، نہیں میرا نہیں خیال ہے، دیکھیں اس لیے کہ یہ جب بھی کوئی منصوبہ بنتا ہے اور پائے تکمیل کو پہنچے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے کسی ایک جگہ جمع ہو، مختلف محکمے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو نقشے بنتے ہیں، اپروول ہوتی ہے، PC1 بنتا ہے، پھر اس کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کھڑکی میں یا اسی ایک گوشے میں 2 فائلیں رکھی ہوئی ہوں اور وہ ضائع ہو جائیں، تو پورا ریکارڈ موجود ہوگا، اور اگر جہاں جو چیزیں موجود نہیں ہوگی اگر وہ ضائع ہوئی ہیں تو پھر وہ آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی پڑیں گی۔ تو بہرحال یہ جو کارروائی ہے یعنی ریکارڈ طلب کرنے کی، اس کو آپ غیر معمولی بھی کہہ سکتے ہیں اور معمولی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اتنے بڑے منصوبے جو ہیں ان کی چھان پھٹک کا اختیار تو نیب کے پاس ہے، اور اگر چھان پھٹک ابھی ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد معلوم ہوگا کہ بھئی کیا صورت ہے، کہاں کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا تجاوز ہوا ہے، اور اگر کسی نے کوئی ہاتھ دکھایا ہے کسی مقام پر یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کی تفصیلات۔ مشکلات تو آپ کے خیال میں نہیں پیدا ہوں گی؟ نہیں، مشکلات کیا پیدا ہونی ہے میرا خیال، میں یعنی جب اس کو تفصیلات اس کی سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ بظاہر تو مجھے کیونکہ جو مخالفین ہیں جیسے عمران خان ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بالکل ان کو حق حاصل ہے، وہ جائیں اپنا ایجیٹیٹ کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، حکومت جو ہے اس کو اپنا ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنا معاملہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں تو بڑی بحث ہوتی رہی ہے اور الزامات بھی لگتے رہے ہیں، ان کا جواب بھی دیا جاتا رہا، تو آپ اگر تحقیقات کا فورم نیب کا ہو تو اس پہ جو متعلقہ محکمے ہیں اور جو حکومت کے ان کو جواب دینا چاہیے، سیٹسفائی کرنا چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ شامی صاحب شکایت یہ کی جاتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں وہ کم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 62 روپے کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول آ گیا۔ اس وقت پہلی بات یہ کہ آئل کی قیمتیں دنیا میں ریکارڈ سطح پہ نیچے آ گئی ہیں، اور پاکستان میں یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو کم کیا جائے، ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ تو ابھی قیمتیں جو ہیں حکومت نے کافی کم کی ہیں، اس سے CNG کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، تیل کی قیمت بھی کم ہوگی، ڈیزل کی قیمت بھی کم ہوگی، اور خاصا بڑا ریلیف ہے۔ اب اس سے کرائے جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے، اور ابھی آپ نے جو پہلے گفتگو کی تھی آپ نے کہا دوسری چیزوں پر اس کے اثرات نہیں پڑے، اب ظاہر ہے کہ اس طرح تو اثرات نہیں پڑیں گے۔ یہ کرائے جو ہیں جب کم ہوتے ہیں
تو اب جو اس کا فرق پڑتا ہے امپورٹ کی جانے والی چیزوں پر بھی اور جو منڈی میں آتی ہیں ان پر بھی. تو اس کے اثرات بھی بہرحال پڑنے چاہیے. یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مانیٹرنگ کرے اور اس کو چھوڑ نہ دے بالکل ایک فتویٰ جاری کر کے. تو اب جو مخالفین کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم تو دھرنا دیں گے اور پھر اتنی ریلیف لوگوں کو نہیں مل رہی. میرے خیال کافی بڑی ریلیف مل گئی ہے. 8 روپے تو پیٹرول کم ہو گیا اور یہ اعلان وزیر اعظم ہاؤس سے ہوا ہے. کیونکہ جب اضافہ ہوتا ہے نا تو اس وقت تو ایک پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے, لیکن جب ریلیف ملتا ہے اور بڑا ریلیف تھا تو وزیر خزانہ تک پر بھی اکتفا نہیں ہوا, تو وزیر اعظم کے ہاؤس سے خود اعلان ہوا ہے کہ بھئی یہ اتنی بڑی ریلیف دے دی گئی ہے. تو لوگوں کو سکون کا سانس آئے گا. اور سی این جی جو ہے اس کے جو پمپ ویران ہو گئے تھے ان میں بھی نئی رونق آئے گی, اس لیے کہ اگر آپ سی این جی کی قیمت کم نہ کریں آپ تو پیٹرول کی اور سی این جی کی قیمت ایک جیسی ہو جائے تو سی این جی کو کون لے گا. تو ایک لازم بات ہے کہ سی این جی کی قیمت پیٹرول سے کم ہو تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکے. ٹھیک. اور اب وہ ایل این جی کا جو معاہدہ ہوا اس کے بعد اب پہلا جہاز ایل این جی لے کے تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے وہ کیوبک کے قریب جو ہے وہ لے کر پہنچ گیا ہے. یہ دو اعداد شمارہ نے جو اس کو پیمائش کے میرا خیال وہ آپ ذرا کریکٹ ہونے چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں وہ شامی سوال میں جو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سی این جی آئی بڑی تیزی کے ساتھ سب کچھ ہوا, اس کے پمپس بھی لگے, پھر اس کے بعد وہ ناپید ہو گئی. ایل این جی کا تو ایسا کچھ دیکھیے سی این جی جو ہے ہم خود پیدا کر رہے تھے اور یہ جو ایل این جی ہے یہ بھی بالآخر سی این جی بنتی ہے, لیکوڈ فارم میں آتی ہے نا. جب اسے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو لیکوڈ فارم میں آتی ہے, ایل این جی کہتے ہیں اسے. اور جب پھر دوبارہ اس کو آپ سیل پہ لاتے ہیں تو پھر اس کی ایک سی این جی بن جاتی ہے, پھر دوبارہ گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اب کیونکہ ہمارے پاس مسئلہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے, پاکستان کی جو گیس ہے اس کی پروڈکشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے شعبے ہیں ان کو مطمئن کر سکیں. یعنی فرٹیلائزر میں یہ کام آ رہی ہے, بجلی بنانے کے یہ کام آ رہی ہے, گاڑیوں میں یہ دی جا رہی ہے. تو اب سپلائی کی اس کو بہتر کیا گیا ہے جب امپورٹ کی گئی ہے ایل این جی اور ایک معاہدہ ہو گیا دیر پا, تو اس سے کمی ہوگی. بجلی جو ہے اس بنانے والے کارخانوں کو بھی یہ فراہم ہو سکے گی تو بجلی کے نرخ بھی کم ہوں گے اس سے, اور اس طریقے سے آپ سمجھے کہ انرجی کی ہماری بڑی مشکلات جو ہیں ان میں کمی آئے گی. اور اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں ان کے اوپر جو نیب نے وہ مقدمہ بنایا, پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپیہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. 450 ارب. اس کے اندر جو بڑا حصہ ہے وہ اس کی قیمت کا, گیس کی قیمت کا ہے کہ جی آپ نے گیس فرٹیلائزر کو نہیں دی اور وہ امپورٹ کرنا پڑا اور اس کی قیمت زیادہ تھی اور ملکی خزانے کو 400 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچ گیا اور یہ کرپشن ان کے کھاتے میں ڈال دی. اگر آپ اس طرح کیلکولیٹ کرنے لگے ہیں تو میرا خیال پوری دنیا میں تو ہر شخص جو ہے پکڑا جائے گا. اب اس کو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ وہ بات سے بات نکلی, مجھے عاصم صاحب یاد آ گئے کہ یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر سی این جی کم ہے تو گھریلو صارفین کو دی جائے یا فرٹیلائزر کو دی جائے یا بجلی بنانے والوں کو دی جائے. تو حکومت کو کبھی فیصلے کرنا پڑتا ہے کہ گھریلو صارفین کو دی جائے, کبھی پرائورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ فرٹیلائزر والوں کو دی جائے. تو نیب کا جو میں نے ریفرنس پڑھا ہے اس حوالے سے, یقین کیجئے میری ہنسی جو ہے اب بھی میں جب تنہا بیٹھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں تو ہنسی رکتی نہیں ہے. اچھا وہ میں نے لکھا تھا تو وہ 1.5 لاکھ کیوبک میٹر ہے جو کہ لے کر وہ آیا ہے. تو اس لیے بہرحال اس سے ایک خاصا توانائی جو ہے اس کا جو کرائسس بڑا شدید تھا اس میں کمی واقع ہوگی اور کچھ ریلیف لوگوں کو محسوس ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شاہد صاحب, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پنجاب حکومت کی جانب سے تحفظ نسواں بل پاس کیا گیا اور وہ اب ایکٹ بن گیا ہے. شامی صاحب اس پہ مولانا فضل الرحمان کا غصہ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا, وہ آج بھی برسے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ میں کنگن جو ہے وہ کون قبول کرے گا. سن لیں ان کی بات, انہوں نے ملتان میں کیا کہی. آپ کا قانون قرآن و سنت سے بھی متصادم ہے, آپ کا قانون یہ آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے اور ہمارے معاشرتی اقدار سے بھی متصادم ہے. لہذا اس قسم کے قوانین کہ آپ صرف بین الاقوامی ایجنڈے کو تکمیل کرتے ہو, ہمارا آئین
ہر فرد کا، ہر شہری کے شخصی زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہاں آپ ایک پاکستانی شہری کو گھر سے نکلواتے ہیں، اس کو کنگن پہناتے ہیں، مرد ہوگا اس کے ہاتھ میں کنگن ہوگا، وہ مرد جس کو عورت FIR اس کے خلاف کاٹے گی، گھر سے باہر نکالے گی، کیا ہمارے معاشرے میں ہمارا اپنا گورنر اس بیوی کے ساتھ دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ اگر اس کے ساتھ یہ حشر اس کی اپنی بیوی کر دے محترمہ، تو پھر وہ کیا اپنے گھر میں کس منہ سے جائے گا؟ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ اگر یہ حشر ہو جائے، اور لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کسی نے کہا کہ آپ نے زن مرید کہا ہے وہ ناراض ہیں اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں، ان کو فخر کرنا چاہیے، ان کو بیج لگانے چاہیے، اسمبلی سے باہر آئے زن مرید کا بیج لگاؤ۔ رانا ثناء اللہ کو کہیں کہ ہم عوام ٹھیک ہے ہمیں ووٹ تھوڑے دیتے ہیں اور ہم حکومت خود بنا نہیں سکتے، لیکن جس کی گرانے پہ آ جائے نا تو پھر تم یہ ووٹ تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ کتنی اہم بات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، اس میں کسی بھی قانون کا کوئی حصہ یا پورا قانون آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو اب اگر اس قانون میں کوئی ایسی بات موجود ہے تو پھر اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، دیکھیے ایک بات اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس قانون سے جیسے کہ میاں اور بیوی، اب اگر بیوی پہ تشدد ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور میاں اگر نکو بن جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بیویوں پر جو تشدد ہوتا ہے اس کا بھی تو نوٹس لینا علماء کا فرض ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ گھر کی لڑائیاں باہر آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی طلاق کی شرح میں اضافہ ہوگا، یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے، رازداری جو ہے اس کا انتظام کیا جائے گا اگر کوئی شکایت آتی ہے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ آج تک یہ قانون حکومت جو ہے انصاف لوگوں کو نہیں دلا سکی، سول کورٹ میں مقدمہ کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے، سکولوں میں بچوں کو داخل نہیں کر سکی، ان کو تعلیم نہیں دلا سکی۔ سکولوں کا آپ حال دیکھ لیں، ہسپتالوں کا آپ حال دیکھ لیں، تو آپ یہ کہنا کہ گھروں میں یہ رازداری ہوگی پتہ نہیں چلے گا، یہ رازداری ہوگی وہ انسان ہوں گے نا جو فیصلے کریں گے۔ تو جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے گھریلو پنچایت بنانی چاہیے، اس بات میں ایک وزن ہے۔ اور ایک بات یہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی رؤف طاہر صاحب نے بھی مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ ممتاز قادری کا جنازہ ہوا اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ جو معاملات ہیں اس وقت مسلم لیگ نون اپنا جو روایتی مذہبی حلقہ ہے اس کی سپورٹ سے محروم تو نہیں ہوتی جا رہی؟ تو رؤف طاہر صاحب ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا جس پر عمل کیا گیا، اور لیکن جہاں تک دوسرے معاملات کا تعلق ہے وہاں علماء کو یا یکسر نظر انداز کر دینا یا سول سوسائٹی کو یکسر نظر انداز کر دینا یہ ایک بہت نامناسب بات ہے۔ اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ حکومتی حلقوں میں ایسے افراد جو ہیں وہ اپنے راستے بنا بیٹھے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں حکومت کو کہ گویا یہ اب آپ مغرب کو خوش کریں اور یہ جو ہمارے مذہبی حلقہ ہے اس سے بات کرنے کی، اس کو مطمئن کرنے کی یا اس کو قائل کرنے کی کسی چیز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہاں دیکھیں آپ ایک شادی تھی تو کل یہاں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہمارے کراچی سے اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب کے آج کل حالات و واقعات کیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اپنے روایتی جو حلقہ ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کی یہ بات جو ہے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ مذہبی حلقہ جو ہے کسی کو حکومت میں دلا نہ سکے شاید، لیکن گرا سکتا ہے، تو گرانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ بات معقولیت سے اپنی کی جائے اور ان کی بات سنی جائے، ایک تبادلہ خیال جو ہے
وہ ایک ضروری بات ہے. ٹھیک ہے, مختصر کیونکہ بہت ہی وقت رہ گیا ہے, شاید ختم ہی ہو گیا ہے, لیکن آخر میں ذکر ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو 19 مارچ کو ورلڈ T20 کا میچ ہونا ہے دھرم شالہ میں, جو ہماچل پردیش میں, وہاں پر ایک سچویشن بن گئی ہے. ویسے تو بی جے پی مخالفت کرتی ہے, لیکن اس بار کانگریس کی کیونکہ وہاں حکومت ہے ہماچل پردیش میں, تو اب وہ مخالفت کر رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پٹھان کوٹ واقعے میں ان کے فوجی مارے گئے, ان کا تعلق کیونکہ اسی علاقے سے ہے اور وہاں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب یہ میچ نہ ہو, تو معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے. آمنے سامنے آ گئے ہیں دونوں. یہ نفرت جو ہے نا, جب اس کی سیاست شروع ہو جائے تو پھر اس میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے. تو کانگریس کے لیڈروں کو غور کرنا چاہیے. بی جے پی کے راستے پہ اگر وہ چلیں گے تو اس سے کانگریس مضبوط نہیں ہوگی, بی جے پی مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ شامی صاحب, اور انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. سلمان حسن کو اجازت دیجیے. اللہ